عامر، عامر، جی ابو، یہاں آؤ بیٹا۔ ابھی آیا۔ عامر، کیا ہوا؟ ابھی تک نہیں آئے؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جی جی ابو، کیا کر رہے تھے؟ بس ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھے ہوئے تھے تو آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سچ سچ بتاؤ، کیا کر رہے تھے؟ جی وہ کہانی میں پڑھ رہا تھا۔ کہانی؟ کون سی کہانی؟ وہ جن بھوتوں کی کہانی۔ عامر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب دیکھو جنوں بھوتوں کی کہانیاں پڑھتے رہتے ہو۔ تم نے اسکول کا ہوم ورک کر لیا پورا؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اسکول کا ہوم ورک کر لیا یا نہیں؟ بس ابو تھوڑا سا رہتا ہے۔ کیا تمہاری چھٹیاں ختم ہونے میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور تم نے ابھی تک ہوم ورک مکمل نہیں کیا؟ بس اب اگر میں نے تمہیں کہانیاں پڑھتے ہوئے دیکھا تو خیر نہیں ہوگی، سمجھے؟ جاؤ اب جلدی سے ہوم ورک مکمل کرو۔ جی اچھا۔ ایک دن وہ الادین کے چراغ کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ جب کہانی ختم ہوئی تو وہ سوچنے لگا، کاش میرے پاس بھی کوئی جادوئی چراغ ہوتا جس میں سے کوئی بہت بڑا جن نکلتا اور کہتا، ہو ہا 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 ہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو میں اس سے کہتا کہ تم روزانہ میرا روپ دھار کر میری جگہ اسکول جایا کرو۔ بچوں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ عامر تیار ہو کر اسکول کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے پیر سے کوئی سخت چیز ٹکرائی۔ اف میرے اللہ، میرا تو پاؤں ٹوٹ گیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ اوہ، یہ تو کوئی جادوئی چراغ ہے، بالکل الادین کے چراغ کی طرح۔ بچوں، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ عامر نے چراغ اٹھا لیا اور اسے رگڑنے لگا۔ اچانک چراغ میں سے دھواں نکلنا شروع ہوا اور پلک جھپکتے ہی ایک بڑا سا جن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کس نے مجھے صدیوں کی قید سے آزاد کروایا؟ ارے تم تو کوئی جن ہو، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ میرے آقا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کا غلام ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے صدیوں کی قید سے رہائی دلوائی ہے۔ اب آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب تم روزانہ میرا روپ دھار کر پڑھنے کے لیے اسکول جایا کرو اور میرا ہوم ورک بھی کر لیا کرو، لیکن یہ یاد رکھو اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ جو حکم ہو میرے آقا۔ بچوں، اس کے بعد جن روزانہ عامر کے روپ میں اسکول جاتا، غور سے استادوں کی باتیں سنتا اور جو ہوم ورک ملتا اسے بڑی پابندی سے کرتا۔ جن کو ننھے منھے بچوں کے ساتھ رہنے میں بڑا مزہ آتا اور وہ مزید دل لگا کر پڑھتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ آخر عامر کا اتنے اچھے کاموں میں دل کیوں نہیں لگتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور جن عامر کی شکل میں ہر جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر کے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب کہہ اٹھے، بیٹا ساجد، میں تم سے بہت خوش ہوں، لیکن آخر تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ پہلے تو تم سب سے نالائق تھے، اب سب سے لائق بن گئے ہو۔ جن جو عامر کے روپ میں تھا کچھ نہ بولا، خاموش رہا۔ عامر کے گھر والے بھی حیران تھے کہ عامر میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ پڑھتے پڑھتے جن نے اعلیٰ نمبروں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ جن ڈگری لے کر عامر کے پاس پہنچا۔ بہت خوب چراغ کے جن، شاباش شاباش، اب لاؤ ہماری گریجویشن کی ڈگری۔ میرے آقا، یہ ڈگری تو میں اب آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ آخر کیوں؟ تم میرا حکم ماننے کے پابند ہو۔ میں نے دن رات کی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، تم جیسا نکما لڑکا ہرگز اس کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے غلام نہ کہو، اب میں تم جیسے جاہل آقا کا غلام نہیں ہوں، بلکہ اب تو میں ایک تعلیم یافتہ اور مہذب جن ہوں۔
اس لیے میں اس ڈگری کی مدد سے اچھی سی ملازمت حاصل کروں گا اور انسان کی شکل میں رہ کر حلال رزق کماؤں گا. میری ڈگری واپس کرو. نہیں، ہرگز نہیں. چلو اب جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو، اپنا رستہ ناپو. میری ڈگری واپس کرو. میری ڈگری واپس کرو. आमिर उठो बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? चिल्ला क्यों रहे हो? जी हाँ, क्या हो गया? मेरी डिग्री? कैसी डिग्री बेटा? उफ अल्लाह, मैं ख्वाब देख रहा था. कितना अजीब ख्वाब था. शुक्र है कि ये हकीकत नहीं थी. अब्बू मैंने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है. ये कहकर आमिर ने अब्बू को ख्वाब सुनाया